اب نماز تراویح کو حدیث میں قیام رمضان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز تراویح کو سنت قرار دیا اور اس کی ترغیب دی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان میں روزے فرض قرار دیے اور میں نے اس کے قیام نماز تراویح کو سنت قرار دیا۔ نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان و طلب اور ثواب کے جذبے سے رمضان میں تراویح پڑھے اس کے تمام سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مسلم اور بخاری مشکات شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام رمضان یعنی نماز تراویح کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ مسلم۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نماز تراویح کی ترغیب دیتے تھے۔ نسائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان میں ساری رات نماز و عبادت میں گزارتے تھے، بسترا آپ کے آرام سے ناشنا رہتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بسترے پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ ماہ رمضان ختم ہو جاتا۔ تو نماز تراویح سنت ہے اور اسے پڑھنا ہے، عورتوں نے گھر میں اور مردوں نے مساجد میں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو پورے رمضان میں رات بھر نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے اور امت کو بھی قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب فرماتے تھے، لیکن تراویح کی نماز پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مداومت نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک مداومت کا یہ سبب ارشاد فرمایا کہ اس سے کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات کے وقفے سے 3 راتیں جماعت سے تراویح کی نماز پڑھائی۔ پہلی شب تہائی رات تک، دوسری شب آدھی رات تک اور تیسری شب صبح صادق کے قریب تک نماز تراویح پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سحری کے فوت ہو جانے کا اندیشہ لاحق ہو گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو آپ نے مہینے کے کسی حصے میں بھی ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، یہاں تک کہ ساری راتیں باقی رہ گئیں، 7 راتیں باقی رہ گئیں تو ہمارے ساتھ قیام فرمائی یعنی نماز تراویح پڑھی، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ جب چھٹی رات ہوئی تو آپ نے ہمارے ساتھ قیام فرمایا، پھر جب 5ویں رات ہوئی تو آدھی رات تک ہمارے ساتھ قیام فرمایا، بس جب 4تھی رات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا، پھر جب 3ری رات ہوئی تو آپ نے اپنے گھر والوں اور لوگوں کو جمع کیا اور ہمارے ساتھ طویل قیام فرمایا، حتیٰ کہ ہمیں فلاح کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہونے لگا۔ راوی کہتا ہے، میں نے پوچھا فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فلاح سے مراد سحری ہے، پھر مہینے کے باقی حصے میں آپ نے ہمارے ساتھ قیام نہیں فرمایا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 راتیں تراویح کی نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد جماعت کی پابندی نافرمانی کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ تراویح کی جماعت تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس سے عاجز آ جاؤ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت سالبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات رمضان مبارک میں گھر سے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ مسجد کے ایک کونے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک کہنے والے نے عرض کیا، ان لوگوں کے پاس قرآن مجید حفظ نہیں ہے، یہ لوگ حضرت ابی بن کعب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اچھا کیا اور درست کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ بہیقی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رمضان مبارک میں ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے 24 رکعتیں، 4 فرض اور 20 تراویح، 3 وتر پڑھائے۔ جو شخص تم میں سے میرے بعد جیتا رہے اور وہ بہت سے اختلاف دیکھے گا، پس میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اسے مضبوط تھام لو، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، نئی باتوں سے اعتراض کرو، کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی شخص کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ بعض روایات میں حضرت ابی بن کعب کو تراویح کا امامت کا حکم دیا۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں لوگ 20 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں نبی پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان میں قاریوں کو بلایا، پس ان میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح کرے، 20 رکعت پڑھایا کرے اور وتر خود پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن رفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ مشہور تابعی حضرت عطا بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں یعنی صحابہ و تابعین کو 23 رکعت ہی پڑھتے ہوئے پایا کہ وتر ان میں سے 3 ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے حضرت شتیر بن شکل رحمت اللہ علیہ رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے 20 رکعت تراویح پڑھنا اس لیے پسند ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی منقول ہے اور اہل مکہ کا یہی عمل ہے، وہ بھی وتر 3 پڑھتے تھے۔ حضرت حسین بن مسعود بقوی رضی اللہ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا عمل 20 رکعت تراویح پر ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے تحت ایک حدیث مبارک ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اکثر علماء حضرت عمر اور حضرت علی اور دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ 20 رکعتیں پڑھیں۔ یہ امام شافعی، امام عبداللہ بن مبارک، امام سفیان ثوری کا بھی قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں ہم نے اپنے شہر مکہ میں اسی 20 رکعت تراویح پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ جامع ترمذی۔